السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1444 ہجری کا ایک اور جمعہ، تو میں نے تیاری کی، کپڑے وغیرہ پہنے، امامہ شریف ٹھیک کیا اور مسجد کی طرف جانے کے لیے میں تیار ہوا۔ تو آج میں گھر نہیں تھا، آج میں کہیں آیا ہوا تھا اپنے ریلیٹیوز کے ہاں۔ تو آج میں نے کہا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک عید ہوتی ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میرے غریب جو امتی ہیں ان کے لیے عید کا دن ہے۔ تو میں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ تو راہ پہ گامزن ہو گیا، مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ تو کوشش کروں گا انشاءاللہ، ایک نئی مسجد ہے تو آج وہاں پہ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کا پیام اور آج کا پیغام امت کے نام جو حافظ صاحب ہیں وہ کیا دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی دے اور ہم اسی طرح جب تک یہ سانس چل رہے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہی چلتے رہیں۔ تو یہ میں مسجد کے قریب پہنچ گیا تو مسجد میں کچھ تعمیراتی کام شروع تھا، نئی مسجد بنی ہے اور الحمدللہ ہم مسجد میں پہنچے۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس تھے تو انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قاری صاحب کیا بیان کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اب دوسرا سٹیپ بھی نماز کا آ گیا کہ نماز کا بھی ہمارے سامنے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ صورت دیکھی والی ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ نماز بھی ہم کتنے شوق اور کتنے محبت سے پڑھتے ہیں۔ ٹائم ملا تو پڑھ لی، نہ ٹائم ملا تو بس نماز بھی گئی، ہم بھی گئے۔ بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم واقعتاً قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید میں جو احکامات ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گا۔ اور دوسرا سٹیپ کہ ہمیں نماز بھی قائم کرنی ہوگی، پھر قرآن مجید جا کے ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گا۔ اگر آپ بنیادی اداروں میں چلے جائیں، ہر ادارے کا ایک اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنی شرائط ہوتی ہے کہ جن میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی شرائط نہ پائی گئی تو آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا یا آپ ادھر جو ہے ملازمت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بھی شرائط ہے کہ آپ ان پہ پورا اتریں گے تو پھر یہ آپ کے دل میں پورا اترے گا، پھر یہ جا کے آپ کے لیے ہدایت بنے گا۔ وگرنہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر اترنا تو درست ٹھیک ہے، لیکن پھر اگر ہم نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی، اگر ہم نے اس سے کوئی سبزہ نہ اگایا، تو ہمارے دل میں اور ایک کچرے کے ڈھیر میں کوئی فرق نہیں کہ اس پہ بھی جب بارش پڑتی ہے، بارش بذات خود صاف ہے، پاک ہے، لیکن جب وہ اس کوڑے پہ پڑتی ہے تو وہ اس کو بدبودار کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب قرآن مجید بھی کسی ایسے بندے کے جو بندہ سنتا ہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، تو یہ اس کے دل میں مزید اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بگاڑ کس کے لیے؟ وہ سائڈیں چینج کر کے یار بس ختم ہو تو ہم جانے کی کریں، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید سے اگر ہم سچی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا جو میرے مسائل چل رہے ہیں ان کا حل قرآن مجید میں ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھوڑے کی جو رسی ہے وہ بھی اگر گم ہو جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکمتیں رکھی ہیں تو میں قرآن مجید کی مدد سے اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ مثال یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہے وہ بھی آپ قرآن مجید سے تلاش کر سکتے ہیں، اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا حل آپ کی نمازوں میں موجود ہے۔ اور نماز بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو نماز بھی ایک درست طریقے سے ادا کرنی ہوگی، اس کی بھی شرائط ہیں، واجبات ہیں، اس کے بھی فرائض ہیں۔ اگر آپ ایک بھی شرائط پہ ایک بھی شرط پہ پورا نہیں اترتے تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ سماعت ہمارے نماز کے متعلق کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے یا رکوع سے اوپر اٹھتے ہیں یا سجدے سے اوپر
اٹھتے تو ہم دونوں ہاتھوں سے اپنی قمیض سیدھی کر رہے ہوتے ہیں ایسے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، سیدھا صاحب سے بھی کام نہیں چلے گا، آپ کو وہ نماز دوبارہ دہرانی ہوگی۔ ہاں اگر بقدر ضرورت آپ کو قمیض سیدھی کرنے کی حاجت ہے تو ایک ہاتھ سے آپ قمیض سیدھی کر سکتے ہیں، یا آپ کو کہیں خارش ہے تو ایک ہاتھ آپ اپنا اٹھا سکتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک ہاتھ اٹھایا اور ادھر ہی لگے ہوئے یا داڑھی کو سیدھا کرنے میں ہمارے جو ہے نا 1 سے 2 منٹ گزر جاتے ہیں۔ ایک رکن میں اگر آپ نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا لیا خارش کے لیے تو آپ کی نماز گئی۔ اسی طرح اگر آپ نے ہاتھ ایک دفعہ اٹھایا، ایک دفعہ ادھر خارش کی، پھر ادھر ہاتھ اٹھایا، پھر ادھر تو پھر بھی آپ نے جو ہی تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، اور نماز درست نہیں ہوگی۔ آج کل ہمارا دعا مانگنے کا بھی جو ہے نا عجیب سا سٹائل ہے کہ شاید اگر ہم کسی دنیا دار کے دفتر میں چلے جائیں تو ادھر ہمیں ایک وہ جو باہر ہوتا ہے چوکیدار، اس کی ہزاروں منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ یار یہ چھوٹے سے سائن کروا، بڑے ادب سے بولتے ہیں اس کے آگے۔ لیکن جب ہمارا نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جو ہے مجبوری سمجھ لیں، جو ہم کام کر کے اپنا جو ایک پھل مانگنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے معزبانہ انداز میں یہ اپنے ہاتھ بھلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آئے گا اور ہمیں پکڑا کے چلا جائے گا، یہ صاحب جو آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے دنیاوی خیالات بالکل سڑک پہ رکھ کے صرف اور صرف آپ ہو اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کو اس طرح پڑھیں، اس طرح یہ آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوں، یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں، کم از کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری نماز میں دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر نماز کے ترجمے پہ بھی آپ غور کریں تو اس میں بھی بڑے فوائد ہیں، بڑی دعائیں ہیں اور بڑی حکمتیں ہیں۔ کاش کہ ہم نماز کے ترجمے کو، نماز کو سمجھ کر اس کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کو سمجھ کر اس کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی نمازوں کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔